ہم مسلمان ہیں اور ہمیں یہی نہیں پتا کہ جی لا الہ الا اللہ میں آخر کیا ایسی پاور ہے. اگر آپ انسانیت کے اندر پورے آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام اور جو اولو العزم پیغمبر، پھر آخر میں اللہ کے رسول، آپ سورہ اعراف پڑھیں، سورہ ہود پڑھیں، تو ان کا صرف ایک ہی بات تھی، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے کہا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیرہ. بیسیکلی لا الہ الا اللہ کی دعوت. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے رسول نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من، ان کی بھی ایک ہی دعوت تھی کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف نہیں جاتے. تو انبیاء کی جو دعوت تھی ہمیشہ سے، جس کو روکنے کی یہ کوشش کر رہے تھے، وہ دعوت ہمیشہ یہ تھی کہ انسان جو ہے اور جو پوری انسانیت ہے وہ اپنے تن من دھن کے ساتھ، اپنے عقائد و نظریات کے ساتھ، اپنے اصولوں کے ساتھ، اپنے افکار کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، اپنی جد و جہد، اپنی کوششوں کے ساتھ، ہر ایسپیکٹ میں، چاہے وہ ان کا خوف کا ایسپیکٹ ہو، چاہے وہ ان کی محبت کا ایسپیکٹ ہو، چاہے وہ ان کی امید کا ایسپیکٹ ہو، چاہے توکل کے سیگمنٹس ہو، جو دل جو جھکے گا وہ صرف اور صرف آسمان والے کے سامنے جھکے گا، بس، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں. یہ دعوت تھی وہ کہ ہم نے صرف اور صرف اپنے آپ کو ایک ہی پوائنٹ کے اوپر مرکوز کرنا ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو بی فوکسڈ، جس کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا تھا نا کہ وہ کیا تھے، وہ حنیف تھے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، ابراہیم جو تھے نا وہ قانتا للہ حنیفا، وہ یکسو تھے. ہی واز سو فوکسڈ کہ ان کی نظر میں صرف اور صرف اللہ تھا، اللہ کے علاوہ کوئی اور غیر نہیں تھا. That's it. اور اس کی تفصیل بھی اللہ نے بیان کی کہ ولم یکن من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھے. اس لیے انبیاء کی جو دعوت تھی وہ تھی اس بات کے اوپر کہ توحید کے اوپر آنا ہے. توحید کس کو کہتے ہیں؟ وحد یوحد توحید، کہ صرف اور صرف بھرپور طریقے سے اللہ کو ایک ماننا ہے. ولم یکن من المشرکین، اور ابراہیم جو ہے نا وہ ان کی نظر کسی دوسرے پہ نہیں تھی، وہ مشرک نہیں تھے. ان کا جو رازق تھا نا وہ اللہ تھا، بس اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق نہیں تھا. ان کو پتا تھا رزق اللہ دیتا ہے، ان کو پتا تھا عزت دینے والی ذات اللہ ہے، کہیں اور سے عزت نہیں ملتی. ان کو پتا تھا نقصان جو اگر آئے گا اللہ کی ذات سے آئے گا، ورنہ نہیں آ سکتا. ان کو پتا تھا کہ اگر دنیا میں مجھے کہیں خیر ملنی ہے تو وہ اللہ کی ذات سے آنی، کہیں اور سے نہیں ہونی. یہ انبیاء کی دعوتیں تھی ہمیشہ سے، اور انبیاء آئے ہی اس وجہ سے تھے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالنا ہے. اور وہ سو کالڈ سسٹمز یا وہ سو کالڈ دلیل یا وہ سو کالڈ سوشل سسٹم ہو جائے، فیملی سسٹم ہو جائے، ایجوکیشن سسٹمز ہو جائیں، انٹلیکچوئل سسٹمز ہو جائیں، کاسٹ سسٹم ہو جائے، ان کو نکال کے انسان اپنے آپ کو صرف اور صرف سجدہ کرے اللہ کے آگے. اور یہ اتنی فطری دعوت ہے، اتنی فطری دعوت ہے. آپ آج بھی کنورژن ریٹ دکھائیں نا، اب یہ ہندوازم اپنے اندر بڑا اسپرچل ریلیجن بنتا ہے، لیکن آپ ان کے اندر جب کاسٹ سسٹم دیکھیں گے کہ ایک ان کے اندر سپیریئر کلاس ہے، پھر ان کے اندر جو ہے نا ایک میڈیوکرز ہیں، پھر انفیریئرز ہیں، تو جب آپ ان کو اسلام پیش کرتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا. اسلام کا جو تصور دین ہے وہ یہ ہے کہ سب برابر ہے، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہو سکتی.